سنانی نے اس کو المواہب الدنیا میں بیان کیا ہے، ابن کثیر نے تفسیر القرآن میں بیان کیا ہے، امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں اس کو بیان کیا ہے ان واقعات کو، امام حلبی نے سیرت الحلبیہ میں بیان کیا ہے، طبقات ابن سعد میں بھی ہے اور سیرت ابن حشام بھی ہے۔ ان ساری حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اور کیا، جب سرکار دو عالم پیدا ہوئے موسم بہار تھا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا افتحوا ابواب السماء کلھا، آسمانوں کے دروازے کھول دو، وابواب الجنان، جنتوں کے دروازے کھول دو۔ اب صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی اور کے لیے بھی اللہ ایسا کرتا ہے، اگر نہیں کرتا سرکار دو عالم کے لیے کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بات بڑی خاص ہے۔ وَالْبَسْطِ الشَّمْسِ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا، اس دن اللہ نے سورج کو عظیم نور عطا فرمایا۔ وَأَذِنَ اللَّهُ تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَحْمَلْنَ ذُكُورًا كَرَامَةً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوری دنیا کی عورتوں کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے سرکار دو عالم کی کرامت اور شان دکھانے کے لیے، تاکہ کوئی بھی بیٹی زندہ دفن نہ کی جا سکے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میلاد کا وقت آیا، میلاد کہتے ہیں برث کو، پیدائش کو، انہو خرج منی نورن، مجھ سے نور نکلا، اضاءت لہ قصور الشام واسواقہا، اور اس نور کی روشنی میں نے مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے بازاروں کو اور ملک شام کے جو چلنے والے جانور ہیں ان کی گردنوں کو دیکھ لیا، اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ شہر مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کو نور کی شعور میں دیکھ رہی ہے۔ اور پھر کیا ہوا، ولادت کے وقت حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے ارد گرد لمبی لمبی کھجور کی طرح عورتیں کھڑی ہو گئیں، میں کسی کو جانتی نہ تھی، قبیلہ عبد مناف کی لمبی لمبی خوبصورت عورتیں ان کی طرح ہیں بے شمار۔ تو میں نے، ایک نے مجھے آگے سے جوس پیش کیا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ تو میں نے وہ جوس پیا، تو اس کے بعد میں نے پوچھا یہ کون ہے ساری میلاد کے وقت؟ ان میں سے ایک حضرت مریم علیہ السلام تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور ایک حضرت آسیہ تھی، اور باقی ساری جنت کی حوریں تھیں۔ سرکار کی پیدائش کے وقت جنت کی حوریں نیچے آ گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تشریف لے آئیں، اور حضرت آسیہ تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سفید ریشم کا ایک ٹکڑا دیکھا زمین و آسمان کے درمیان، اور کچھ لوگ ہوا میں کھڑے ہیں سرائیاں لے کر چاندی کی، اور پھر کیا پرندوں نے میرے گھر کو ڈھانپ لیا۔ وہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھی، ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا آمنہ تمہیں پتا ہے کہ تم اس امت کے اور نبیوں کے امام کی والدہ بننے والی ہو؟ تو ساری معاملات ہو رہے ہیں۔ اگلی بات بڑی خاص ہے، اور وہ کیا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، 3 جھنڈے میں نے گڑے ہوئے دیکھے۔ جھنڈیاں لگا رہے ہیں ہم، پوری دنیا میں مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، 3 جھنڈے دیکھے، علما بالمشرق وعلما بالمغرب، ایک مشرق میں گڑا ہوا تھا، ایک مغرب میں جھنڈا گڑا ہوا تھا، وعلما علی ظہر الکعبہ، اور ایک کعبہ کی چھت پر تھا۔ اب دیکھیں کہ جھنڈے، ہم جھنڈیاں لگا دیں شور مچ جاتا ہے کہ جھنڈیاں، اللہ نے 3 بڑے بڑے جھنڈے لگائے مشرق میں اور مغرب میں اور خانہ کعبہ کی چھت پر۔ اگر نبی کی پیدائش کو عام معاملہ ہوتی تو اللہ کو جھنڈے لگانے کی کیا ضرورت تھی، اور امام الانبیاء کی پیدائش کو عام معاملہ ہوتا تو یہ سارے انتظام کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور پھر کیا ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر فرماتی ہیں کہ جس وقت سرکار دو عالم پیدا ہوئے میں وہاں موجود تھی، اور سرکار میرے ہاتھوں میں تشریف لائے، اور میں نے دیکھا کہ ہر طرف نور نور ہو گیا۔ پھر آواز آتی ہے، اور آواز کیا آتی ہے، کہاں لے جا رہے ہو؟ آواز مشرق کی سیر کرانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ کو واقعات کہانی کسی نہیں بیان کر رہا، حدیثوں کے حوالے میں نے آپ کو دے دیے۔ اور پھر کیا، اب کس طرف لے جا رہے ہو؟ مغرب کی سیر کرانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں یہ سارے واقعات فرماتی ہیں میرے ذہن میں نقش ہو گئے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم نے نبوت کا اعلان فرمایا،
اور میں ان لوگوں میں شامل تھی جو پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ کون میلاد منا رہا ہے؟ اللہ میلاد منا رہا ہے۔ اور پھر ولادت کے بعد کیا ہوا؟ فرشتے نیچے اتر آئے، وتداولت جبال الدنیا، دنیا کے پہاڑ بلند کر دیے گئے، اور سمندروں میں طغیانی آ گئی، اور جس کو نئی خوشی تھی شیطان 70 زنجیروں میں اس کو قید کر دیا گیا۔ اور واقیم علی راسیہ 70,000 حورا فی الہوا، 70,000 حوریں ہوا میں کھڑی کر دی گئی۔ نبی کی پیدائش ہو رہی ہے، 70,000 حوریں کھڑی ہیں۔ اور اگلی بات بڑی خاص ہے، سبحان اللہ، ایک تو ہم نے جھنڈے گاڑنے ہیں، اور دوسرا کیا؟ وَضَرَبَ فِي كُلِّ سَمَاءٍ عَمُودًا زَبَرْجَدًا، کہ اللہ نے آسمانوں پر بڑے بڑے مینار تعمیر کیے۔ اور سرکار دو عالم جب معراج کی رات اوپر گئے نا، تجبیر اسلام اور شہرت پا چکے تھے یہ مینار، کہ سرکار کے میلاد کی خوشی میں اللہ نے مینار تعمیر کیے ہیں آسمانوں پر۔ اور جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھے ہیں مینار؟ فرمایا دیکھے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ مینار ہیں جب آپ پیدا ہوئے تھے میلاد کے وقت، تو اللہ نے آپ کی میلاد کی خوشی میں یہ مینار تعمیر کیے تھے۔ اور اس کے بعد سبحان اللہ، اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے 70,000 پودے حوض کوثر کے آگے پیچھے پلانٹ کیے۔ اور وہ کون سے پودے ہیں؟ سبحان اللہ، اور وہ پودے کون سے ہیں کہ جن پودوں کی خوشبو کی دھونی جنت کو دی جاتی ہے۔ جنت کی جو خوشبو ہے وہ سرکار کے میلاد کا صدقہ ہے۔ تو کیا پتا چلا جنت کی جو خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ سرکار کی میلاد کی طرف سے آ رہی ہے۔ میلاد کے جو درخت لگے تھے پودے، ان کی خوشبو جنت کو جا رہی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ 3 دن تک خانہ کعبہ لرزتا رہا، اور بت اوندے منہ گر گئے، اور آواز آ رہی تھی بخ بخ قبض محمد علی الدنیا کلہا، کہ مبارک ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد مصطفیٰ نے پوری مخلوق پر قبضہ کر لیا ہے، اور ساری خزانوں کی چابیاں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دے دی ہیں۔ زندہ باد۔ اب تک کی گفتگو سے ہم نے یہ بات اسٹیبلش کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا میلاد کیسے منایا، کتنے جشن کے ساتھ۔ اللہ اللہ ہو کر، خالق ہو کر اپنے محبوب کے لیے اتنے انتظامات کر رہا ہے۔ ہم تو امتی ہیں، ہمیں تو سرکار دو عالم کی شفاعت کی جگہ جگہ ضرورت ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے سرکار دو عالم کی ضرورت نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے نعت خوان محترم شعیب صاحب۔